اللہ علیہ نے اپنی ایک مایا ناز تصنیف الادب المفرد کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ذرا سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ طائف گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے آپ چل بسے تھے، اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کا سفر ہوا طائف کا، تو طائف کے لوگوں میں بڑی ہلچل مچ گئی کہ آج ابو ہریرہ آئے ہیں، ابو ہریرہ آئے ہیں۔ جیسے کوئی باہر کا کوئی خطیب یا کوئی بڑا مولوی آپ کے علاقے میں آ جائے تو آپ مسجد پہلے ہی سے بھر دیتے ہیں اور چلے آتے ہیں اور اس سے گزارش کرتے ہیں کہ 10 منٹ بول دیجئے صاحب، آپ تھوڑا سا درس دے دیجئے، آپ کی نصیحتوں سے ہمیں کچھ فائدہ ہو جائے۔ ملک طائف کے اندر ابو ہریرہ جاتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ سے کہا گیا کہ آئیے، اے ابو ہریرہ، کافی دنوں کے بعد آپ ملک طائف میں آئے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ ہم آپ سے کچھ سنیں اور ایسی بات سنیں جو ڈائریکٹ آپ نے جناب محمد رسول اللہ سے سنی ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انشاءاللہ کل دور کا سفر ہے، تھکا ہوا ہوں، آج نہیں انشاءاللہ کل۔ اس وقت یہ عذر سمجھا بھی جا سکتا تھا، گھوڑے کا سفر، اونٹ کا سفر ہوا کرتا تھا، دھوپ ہوا کرتی تھی، نہ فلائٹ کا دور تھا، نہ اے سی ٹرینوں کا دور تھا، نہ اے سی گاڑیوں کا دور تھا۔ آج کے اس دور میں 2 گھنٹے ہوائی جہاز میں بیٹھنے کے بعد مولانا جرجی صاحب کے علاقے میں آ کر کہیں کہ میں تھکا ہوا ہوں، انشاءاللہ کل دوں گا، خطاب کروں گا، آج نہیں، تو میرے بھائیو یہ چیز سمجھ سے پالا تر ہے۔ ذرا اس زمانے کو یاد کرو، مکے سے طائف کا سفر، وہ بھی تقریباً 70 کلومیٹر کا سفر، میرے بھائیو، اونٹنی کا سفر ہو یا گھوڑے کا سفر، اور جہاں سوز تپش ہو، ایئر کنڈیشن کا زمانہ نہ ہو، اور ایسے موقع پر ابو ہریرہ یہ کہیں کہ میں آج تھکا ہوا ہوں، سمجھ میں آتا ہے، چلو انشاءاللہ کل۔ لوگ مان گئے اور پھر ظہر کی نماز میں کھچا کھچ مسجد بھر جاتی ہے کہ آج ابو ہریرہ درس دیں گے۔ جو ادھر ادھر تھا وہ بھی آیا ہوا تھا کہ آج ہمیں وہ حدیث سننے کو ملے گی جو ابو ہریرہ نے ڈائریکٹ محمد رسول اللہ سے سنا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج اگر مولانا جرجیس کچھ کہیں تو کیسا لگے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دینا چاہتے ہیں، نماز ظہر ادا ہو گئی، لیکن درس دینے سے پہلے ایک شرط لگاتے ہیں۔ ہم شرط لگائیں تو لو صاحب مولوی ہو کے شرط لگاتے ہو؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں درس ایک شرط پہ دوں گا۔ سناٹا چھا گیا، کوئی بزرگ تھے کہنے لگے ابو ہریرہ بتاؤ کیا شرط ہے، ہم آپ کی شرط ماننے کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا میری شرط یہ ہے کہ اس مسجد کے اندر جتنے لوگ ہیں، اگر اس میں کوئی ایک آدمی بھی اپنے کسی رشتہ دار سے ناراض ہے تو وہ مسجد سے اٹھ کر چلا جائے۔ اور یہ کوئی معمولی ہستی نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مایا ناز تصنیف الادب المفرد میں نقل۔ جرجی صاحب یہ اعلان کر دیں اور شرط لگا دیں تو پوری مسجد ہی خالی ہو جائے، کوئی نہیں بچے گا، میں بھی نہیں بچوں گا۔ کون ایسا ہے جو اپنے کسی نہ کسی رشتہ دار سے ناراض نہ ہو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک شرط پر۔ پوچھا کیا شرط؟ سننا چاہتے تھے لوگ، بتائیے شرط۔ کہا ایک بھی رشتہ دار کوئی یہاں اگر ہے جو اپنے کسی رشتہ دار سے ناراض ہے تو یہاں سے چلا جائے۔ کوئی نہیں اٹھا۔ دوبارہ کہا، ایک نوجوان نے سر نیچے کر لیا، گویا کہ شرم آ رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ اس کا چہرہ چادر سے چھپا ہوا ہے۔ اعلان کیا حضرت ابو ہریرہ نے تیسری بار۔ وہ نوجوان اٹھتا ہے، کہتا ابو ہریرہ درس اس وقت تک مت دیجیے گا جب تک میں اپنے رشتہ دار کو منا نہ لوں اور اس سے معافی تلافی کر کے واپس نہ جاؤں، حدیث رسول کہیں مجھ سے چھوٹ نہ جائے۔ وہی ایک نوجوان اٹھا، مسجد سے نکلا، سیدھے اپنی خالہ کے گھر گیا اور اپنی خالہ سے معافی تلافی کر دیا۔ اے خالہ، مجھے یہ نہیں جاننا ہے کہ میری غلطی کہ تمہاری غلطی۔ آج ابو ہریرہ نے اعلان کیا
اور پوری مسجد میں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا. جو آپ سے ناراض تھا میں چلا آیا. کہا بھانجا بیٹے کے درجے میں ہوتا ہے. بیٹے تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو نے معافی تلافی کر لی, میں نے دل سے تجھے معاف کر دیا. جیسے ہی وہ نوجوان خالہ کی چوکھٹ سے باہر نکلنے لگا, خالہ نے آواز دی بیٹے سنو, میری طرف سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھ لینا. جس خالہ نے مجھے معاف کیا ہے اسی نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ ایک آدمی کی ناراضگی سے آپ نے پوری محفل والوں کو کے لیے نبی اکرم کی حدیث سنانے سے منع کیوں کر دیا؟ اور ایک آدمی ناراض تھا رہنے دیتے, ایک کی وجہ سے آپ نے پوری محفل والوں کو یہ کیوں کہہ دیا میں اس وقت تک درس نہیں دوں گا جب تک ایک بھی کوئی رشتہ دار سے ناراض ہوگا, جب تک وہ اٹھ کے نہ چلا جائے. ایک آدمی سے کیا فرق پڑ رہا تھا, آپ نے درس کیوں نہیں دیا, یہ مسئلہ پوچھ لینا. کہا خالہ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں, یہ مسئلہ پوچھوں گا. آیا, اب اس نوجوان کا چہرہ کھلا ہوا تھا, آ کر کہنے لگا ابو ہریرہ میں معافی مانگ آیا, میری خالہ مجھ سے ناراض تھی, میں نے معافی تلافی کر لی, اب شاید اس مسجد کے اندر کوئی بھی نہیں ہے جو ناراض ہو, اب آپ درس دیجئے. اور درس دینے سے پہلے میری خالہ کا قرض ہے میری اوپر, وہ میں بتا دیتا ہوں. اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, میری خالہ نے یہ جاننا چاہا ہے کہ ایک آدمی کی وجہ سے آپ نے مسجد کے اندر جتنے جمع تھے لوگ ان کو آپ نے درس کیوں نہیں دیا, ایک آدمی کی وجہ سے آپ نے درس کو کیوں روک دیا ہے؟ اے ابو ہریرہ اس بات کا جواب چاہتی ہیں میری خالہ. اس وقت دور نہیں تھا 1.5-2 گھنٹے تقریروں کا. ابو ہریرہ نے کہا آئے نوجوان, تیری خالہ نے جو مسئلہ پوچھا ہے, جو جاننا چاہا ہے, میں اسی کے سلسلے میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں اور وہی میرا درس ہوگا. وہی حدیث میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. تمہاری خالہ کا جواب بھی ہو جائے گا اور سب کو وہ علم بھی ہو جائے گا, پتہ بھی چل جائے گا, اور یہی آج میرا درس ہوگا. اے نوجوان, جا کر اپنی خالہ سے کہہ دینا کہ ابو ہریرہ نے یہ جملہ اس لیے کہا ہے, ایک آدمی بھی اگر اپنے رشتہ دار سے ناراض ہوگا تو میں درس نہیں دوں گا, اس لیے کہ ایک مرتبہ میں محفل محمد رسول اللہ میں موجود تھا اور آپ درس دے رہے تھے, تو اللہ کے نبی نے درس دیتے ہوئے فرمایا کہ جس محفل میں, جس مجلس میں ایک شخص بھی قاطع رحم رشتہ داری کو توڑنے والا اور کسی سے ناراض شخص اس محفل میں موجود ہوتا ہے, تو اس ایک آدمی کی وجہ سے, ایک آدمی کی وجہ سے اللہ رب العالمین پوری محفل پر اپنی رحمت نازل نہیں فرماتا, اپنی غشیت نازل نہیں فرماتا, پوری محفل سے اپنی رحمت اٹھا لیتا ہے, اپنی غشیت اٹھا لیتا ہے. جب میں نے سوچا جب ایک آدمی بھی ناراض ہوگا رب کی رحمت نازل ہی نہیں ہو رہی ہوگی, تو ایسی محفل میں درس سنانے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ جس محفل میں ایک شخص بھی اپنے کسی رشتہ دار سے ناراض ہو کر آیا ہے اور بیٹھا ہے, اس محفل پر ما نزلت علیہم الرحمت وغشیتہ, نہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے نہ اللہ کی غشیت نازل ہوتی ہے, اللہ رب العالمین کی رحمت اس محفل سے اٹھ جاتی ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں, اس واقعے سے ذرا ہم اندازہ لگائیں اور ہم یہاں کا بھی جائزہ لیں کہ کیا یہاں اللہ کی رحمت برس رہی ہوگی, کیا اللہ کی غشیت و سکینت نازل ہو رہی ہوگی, کیا ہم اور آپ میں کوئی ایسا ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہمارے کوئی بھی رشتہ دار یا ہمارا کوئی بھی قریبی ہم سے ناراض نہیں ہے الا ماشاء اللہ؟ کوئی ایسا ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں سب سے خوش ہوں, میرا کسی سے کوئی لینا دینا, کوئی جھگڑا, کوئی دشمنی نہیں ہے اور کوئی لڑائی اور جھگڑا نہیں ہے؟ کوئی ہے الا ماشاء اللہ؟ میرے پیارے ساتھیوں, اس واقعے کی روشنی میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حقوق العباد کی ہے.